اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ذریعے زینت بخشو اس کو، یعنی خوبصورت کر کے پڑھو اس کو۔ اچھا، وہ خوبصورت پڑھنے میں پھر ایک جگہ پہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ خوش الہانی سے قرآن پاک نہیں پڑھتا وہ لیسا منا والی حدیثیں ہیں۔ لیسا منا، وہ آدمی ہمارا نہیں ہے جو قرآن کو خوبصورت آواز میں نہیں پڑھتا۔ ابن عیینہ سے پھر ان کے شاگرد نے پوچھا تھا کہ میں جتنی مرضی کوشش کر لوں میری تو آواز وہ والی ہے ہی نہیں، جیسے عام طور پہ ہم بھی کہتے ہیں قاری صاحب کی آواز تو میری آواز نہیں نہ مل سکتی جا کے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابن عیینہ نے کہ خوبصورت آواز وہ نہیں ہے کہ جیسی تم کسی اور کی سنتے ہو تو تم ویسی ہی بناؤ گے تو آواز اچھی ہے۔ خوش الہانی یہ ہے کہ تم اپنی کوشش کے ساتھ جتنا خوش الہان پڑھ سکتے ہو اللہ کے نزدیک وہی تمہاری سب سے خوبصورت آواز ہے۔ تو وہ کوشش تو کرنی چاہیے نا بندے کو۔ ہم نے اصل میں وہ بنیاد رکھی ہے، انشاءاللہ یہ آگے بھی تسلسل ہمارا اسی طرح جاری رہے گا انشاءاللہ وقتاً فوقتاً۔ تو آج کے درس میں 3 صورتیں ہماری جمع ہیں اور 3 صورتوں کے کچھ حدیثوں میں فضائل مشترک ہیں، اس لیے ایک تو میری کوشش یہ رہی کہ ان تینوں صورتوں کو اکٹھے ہی رکھا جائے تاکہ جو ان تینوں صورتوں کی اکٹھے فضیلت ہے وہ ہمیں معلوم ہو سکے۔ سورہ اخلاص سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ یہ مستقل الگ صورت ہے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں صورتیں بھی الگ الگ ہیں لیکن نازل اکٹھے ہوئی تھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ اخلاص کی بات کرتے ہیں۔ اس میں جو شان نزول ہے، یعنی یہ کس وقت میں یہ صورت نازل ہوئی، تو یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کا سبب یہ بنا کہ عرب میں کفار جتنے بھی قیام پذیر تھے ان کافروں کی مختلف آگے جماعتیں تھیں، اور ہر جماعت کا اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ تھا۔ ایک جماعت تھی کافروں کی جو دہریے تھے۔ دہریہ ایک گروہ گزرا ہے، ان کے نزدیک کائنات میں کوئی بھی معبود سرے سے ہے ہی نہیں، کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی مشرک چلیں کسی بت کو تو مانتا ہے نا، اور ہندو ہیں یہ مورتیاں وغیرہ چلیں یہ بھی مشرکوں کی ہی صورتیں ہیں، اور دہریوں کے نزدیک کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اور مشرک وہ جو بت ہیں، چاہے وہ لکڑی کے ہوں چاہے وہ پتھر کے ہوں، اور کچھ ایسے کفار تھے جو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی صفات کے منکر تھے، صفات کے منکر تھے۔ اور انہی کے اندر پھر وہ لوگ بھی تھے جو یہودی اور نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ اب ان میں سے بھی دیکھیں کیسے کیسے ان کے یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مشرکوں کی جماعت تھی یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تسلیم کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وحدہ لا شریک کی باتیں لوگوں کو سنائیں، اب وہ مختلف قسم کے سوالات ہونے لگے۔ آپ بتائیں کہ آپ جس معبود کو اللہ کہہ رہے ہیں تو وہ رہتا کہاں ہے؟ تو مشرک کہتے ہیں کہ ان کی جو مورتیاں ہیں ان کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے معبود جو اللہ ہے اس کی مورتی کہاں ہے، وہ کہاں رہتی ہے، کہاں رکھی ہوئی ہے؟ اچھا، اس کا حلیہ کیسا ہے؟ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے؟ اچھا، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے؟ تو اس وقت یہ سورہ اخلاص نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں جو مسلمانوں کو عقیدہ رکھنا چاہیے وہ تعلیم بھی ارشاد فرمائی اور اپنا تعارف بھی پیش فرمایا۔
تو اب دیکھتے ہیں اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ فرما دیجئے هو اللہ، وہ جو ہمارا معبود ہے وہ اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے. جب یہ اتنا حصہ سامنے آتا ہے ہمارا معبود اللہ ہے، تو اس سے جو دہریے تھے ان کے عقیدے کا رد ہو گیا، کیونکہ وہ تو کسی کو بھی معبود نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں اللہ ہے. احد وہ ایک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین جو ایک سے زیادہ بہت سے معبود ان کے، ان سب کا رد ہو گیا اس میں، کہ حضور نے فرمایا کہ ہمارا جو رب ہے وہ اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، ایک ہے، متعدد نہیں ہے. اللہ الصمد، ہمارا جو اللہ ہے وہ بے نیاز ہے. بے نیاز سے معلوم کیا ہوا کہ نہ اس کا جسم ہے، نہ اس کا کوئی خاص جیسے مکان ہے، جگہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس گھر میں اللہ نے قیام کیا ہوا ہے. گھر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کا پتہ پوچھنا ہو تو اس کے گھر چلے جاتے ہیں نا، تو آپ اللہ کے گھر یعنی مسجد میں آ جائیں، یہاں پہ اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ اللہ رہتا یہاں پہ ہے. اللہ کی رضا اور خوشنودی بندے کو جلدی یہیں پہ ملتی ہے. تو اللہ بے نیاز ہے، کھانے سے بے نیاز ہے، پینے سے بے نیاز ہے. جس طرح ہم جسم ہے تو بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ چونکہ جسم سے پاک ہے تو کوئی بیماری ہے، کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، ہر قسم کے یعنی وہ معاملات جو مخلوق کے ساتھ لگے ہیں اللہ اس سے بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اب یہاں سے نسب کی نفی ہو گئی. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ خود جنا گیا. تو مشرکین اور یہودی عیسائی جس طرح اللہ کے بارے میں کہتے، مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، اور یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو، عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی نسب ثابت ہو گیا نا. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ وہ ہے کہ نہ کسی کا باپ نہ کسی کی اولاد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ اس نے کسی سے جنم لیا. وہ خود سے ہے اور خود ہی ہے، نہ اس سے پہلے یعنی وہ قدیم ہے، اور وہ خود سے ہی ہے، کسی کے بنانے سے کسی کے ہونے سے وہ نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب رہی کہ جو مخلوق کے اندر صفتیں ہیں، ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، اس کے برابر نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں. ذات اور صفات میں کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے. کیوں کہ مخلوق جو اپنے ہونے میں اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود سے ہے. فرق تو یہیں پہ ہو جاتا ہے. مخلوق جو اپنے پیدا ہونے میں کسی کی محتاج ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی ساری زندگی محتاجیوں میں ہے. اور اللہ جو خود سے ہے، کسی سے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محتاج بھی نہیں ہے کسی کا. تو اس لیے جو مخلوق ہے وہ اللہ کے ہم پلہ اور برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا، ہم کہتے ہیں کہ اللہ پوری کائنات کا علم رکھتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری کائنات کا علم رکھتے ہیں. یہیں سے لوگوں کو شکوک و شبہات ہوتے ہیں نا، کہ دیکھیں جی نبی کو تو آپ نے اللہ کے برابر کر دیا، پھر اللہ تو فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے. تو علم میں تو آپ نے نبی کو برابر کر دیا. ہم کہتے ہیں نہیں، وہ برابر نہیں کہا ہم نے. کس طرح کہ اللہ پوری کائنات کا علم رکھتا ہے. اللہ کو علم کس نے دیا؟ اس کا اپنا ذاتی علم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کا علم رکھتے ہیں، حضور کو علم کس نے دیا؟ تو حضور تو اپنے رب کے محتاج ہو گئے. اللہ کس کا محتاج ہے؟ وہ تو کسی
اس لیے مخلوق میں چاہے وہ انبیاء کی ذات کیوں نہ ہو، کوئی بھی اللہ کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ فرق یہیں پہ آ جاتا ہے، مخلوق ساری محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، اور یہ اتنی فضیلتوں والی صورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی بندہ اتنی بھی ہمت نہیں رکھتا کہ وہ ہر رات 1/3 قرآن کی تلاوت کر لیا کرے؟ یعنی 30 سپارے ہیں تو 1/3 10 سپارے بنتے ہیں، تو کیا تم میں کسی کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ 1/3 یعنی 10 سپاروں کی تلاوت کیا کرے؟ لوگوں نے کہا حضور یہ تو بڑا اوکھا کام ہے، بہت مشکل ہے، یعنی 1/3 قرآن روزانہ پڑھ کے سوئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو ایسا کرو، سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا کرو، اس کا ثواب اللہ نے 1/3 قرآن کی تلاوت کے برابر رکھا ہے۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے، روزانہ پڑھنی چاہیے ہمیں۔ ایک صحابی رسول کو حضور نے بھیجا کہ تم لوگوں کی نماز پڑھایا کرو، شاید وہ کسی غزوہ کے لیے گئے ہوئے تھے، جنگ میں۔ اب وہ نماز پڑھاتے تھے تو ہر قرات جب بھی کرتے تو ہر رکعت میں وہ سورہ اخلاص۔ اب واپس آئے، لوگوں نے آ کے حضور کی بارگاہ میں، حضور ہر جب بھی یہ قرات کرتا ہے، قرات کے آخر میں جا کے سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس سے پوچھو کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس میں میرے رب کی جو صفتیں بیان ہوئی ہیں، میرے رب کی ذات کا جو تعارف ہے، مجھے تو اس صورت سے محبت ہو گئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اسے جا کے خوشخبری دو کہ تم اس صورت سے محبت کرتے ہو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ حضور نے فرمایا کہ اس نے کہا نا کہ مجھے اس سے بہت محبت ہے، یہی محبت تمہیں جنت میں لے کے جائے گی۔ تو اس لیے جتنی بھی ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کی کسی نہ کسی ایک رکعت میں آپ یہ سورہ اخلاص، ویسے میرے خیال پڑھی جاتی ہے تو کوشش کرنی چاہیے، اگر بڑی صورتیں بھی پڑھتی ہیں تو اس کو بھی ساتھ میں شامل کر لینا چاہیے۔